السلام علیکم۔ آج بہت عرصے کے بعد آپ سب سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس اس بحث کا عنوان رکھا تھا حلاج معاشرہ حزن۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات آج کی بات کرنے کے لیے میں نے وقت جو چنا ہے وہ یہ سورج کے طلوع ہونے کے قریب کا وقت ہے، جسے ہم صبح کاذب کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک روشنی جو دور سے امٹتی آتی ہے، لیکن اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو کاذب ہم یوں کہتے ہیں کہ اس سے جو کچھ جانا جاتا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ ایک نشانی دیتی ہے کہ کچھ اچھا آ رہا ہے، ایک سچی صبح ہونے والی ہے، صبح صادق آ رہی ہے۔ ہم نے اس بحث کا موضوع حلاج معاشرہ حزن کچھ پہلوؤں کے تحت رکھا تھا۔ حلاج کہتے ہیں دھوبی کو، ایک ایسا انسان جو گدلا پن گندگی دور کرتا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا نظریہ پیدا کریں جہاں ہم دوسرے کی خامیاں، دوسرے کی کوتاہیاں، دوسرے کی اس کے رنج، اس کے الم، اس کے غم سبھی ہم دور کر سکیں۔ اس کی خوشی میں خوش ہونا نصیب ہو نہ ہو، اس کے غم کو بانٹنا ہم قبول کر سکیں۔ دنیا کی نہج بدلتی جا رہی ہے اور دہانے قریب ہیں تباہی کے۔ دکھنے میں تباہی بہت حد تک پھیل چکی ہے، مگر وقت تو اب بھی ہے، وقت اب بھی ہے بدلنے کا۔ تو آج کا جو کوئی مخصوص موضوع نہیں ہے ہمارا آج کے اس دورانیے کا، لیکن آج جو پہلو ہیں وہ ہیں معاشرہ اور عوام۔ عوام عام سے نکلا ہے، عام ایک سادہ سا انسان، اور سادے انسانوں کا مجموعہ عوام بن گیا۔ عوام کے نمائندگان حکومت بنا دیتے ہیں اور وہ خاص بن جاتے ہیں، عوام سے اٹھ جاتے ہیں۔ میرا موضوع آج معاشرہ تو ہے، مگر میرا مخاطب پاکستان اور اس کے عوام ہے۔ ہماری سب سے بڑی جو کوتاہیاں ہیں، ہماری سب سے بڑی جو خامیاں ہیں، ہماری سب سے بڑی جو غلطیاں ہیں، ان میں وہ دو سب سے بڑے گناہ موجود ہیں۔ عام طور پر علماء، خطیب، فقہا، ان سبھی کا کام ہے دین سکھانا، مگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے شاید۔ ہمارے ممبروں پر بیٹھے علماء ہمیشہ سناتے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے سوائے دو کے، جھوٹ اور دھوکہ۔ پر میرے معاشرے کا، میری قوم کا بچہ اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ جھوٹ اس کنارے سے ابھر رہا ہے جہاں سے دھوکہ دڑی کی بنیاد بیٹھتی ہے۔ دھوکہ بازی آج اس قوم کا شعار بن چکی ہے۔ وہ جو کنارہ جہاں سے جھوٹ ختم ہوتا ہے اور دھوکہ بازی اٹھتی ہے، اپنا سر اٹھاتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ضمیر ضرور جاگتا ہے، پر ہم اسے اس غرض سے شاید سلا دیتے ہیں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ دراصل ہمارے علماء نے ہم میں اللہ رب العزت کے لیے ایک جو نقشہ کھنچوایا وہ الگ ہے۔ ہمیشہ کہا گیا
ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس غفور الرحیم سے کیوں ڈرا جائے؟ ڈرنا ہے تو اپنے برے اعمال سے ڈرو، ایک منصف سے کیوں ڈرا جائے؟ انصاف بنانے والے سے کیوں ڈرا جائے؟ اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، لگاؤ دکھایا جائے، ایک لگن جوڑی جائے۔ پر ہم نے وہ جو ایک ڈر کا کنسیپٹ دیا، اس سے یا تو لوگ باغی ہو گئے یا پچھتاوے کو توبہ مان لیا۔ پچھتاوے کو توبہ ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ توبہ فقط ایک بار ہو، دوسری بار ہو، ہر بار اس امید سے کہ اب میں بعد میں پچھتا کر توبہ کر لوں گا، وہ اس مقصد کا گلا گھونٹ دیتی ہے کہ جو اللہ سے جڑنے کا سبب ہے۔ بے صبر انسان ہمیشہ سے تھے، مگر صبر کی تلقین کرنے کے لیے، صبر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اسلام کے بنیادی عقائد میں روزہ ڈالا۔ مگر خدا گواہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سب سے زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھوکے پیٹ ہے نا، اس لیے غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہی تو سکھانا تھا کہ جب تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بازو میں یہ طاقت ہو کہ سامنے والے کو پٹک سکو، اس وقت بھی صبر کرنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر سامنے والا تلوار نکال لے اور وار کرے تو واپس وار نہ کرو، مگر یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اسے تلوار نکالنے پر مجبور کرو۔ میری قوم کی خرابیوں میں تیسری خرابی یہ بے صبری ہے۔ آپ کو اشاروں پر اگر آپ کھڑے ہوں تو ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے پاکستان کا۔ پاکستان کا کیا، میں کہوں گا کہ اکثر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا یہی نظام چل رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع پاکستان ہے تو ہم یہیں کی بات کریں گے۔ اگر غور کریں تو آپ کو اشارے کی سبز بتی جلتے ہی آپ کو ہارن کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ بے صبرا ہے، ہر انسان بے صبرا ہے، لیکن اس قدر بھی بے صبرا پن اچھا نہیں کہ ہم یہ بھی نہ سمجھ پائیں کہ سامنے والا بھی تو پاکستانی ہے، سامنے والا بھی بے صبرا ہوگا، وہ اگلی گاڑی چلا لے گا۔ عین ممکن ہے کہ سامنے والا کسی وجہ کے تحت رکا ہو تو اس کو ہارن بجا کر جگایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی ہلو، مگر یہ ہونے کے جو آپ کہہ سکتے ہیں چانسز ہیں، یہ ہونے کے جو سوچ ہے وہ شاید کہیں رک جاتی ہے کہ 100 میں 1 ہوگا، لیکن اس پل میں آپ کو ہارن کی ہر آواز سنائی دینے والے کی طرف اب جب آپ دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے اس سے زیادہ جلدی کسی کو نہیں۔ بے صبرا پن اتنا ہے کہ ایمبولنس تک کے لیے ہم راستہ نہیں دے سکتے، ہم اس کا راستہ کاٹ کے چلتے ہیں۔ اکثر اوقات ایمبولنس کے لیے جو راستہ صاف کر دیتے ہیں لوگ، ہم اسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، گو کہ جلدی پہنچ کر بھی ہم نے کوئی اہم کام نہیں کرنا ہوتا۔ وہ وقت جو اضافی 3 سے 4 منٹ ہم نے لیے، وہ وقت شاید اس مریض کے لیے جو اس ایمبولنس میں تھا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا۔ اب یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اس کی اگر موت لکھی تھی، اللہ نے موت لکھی تھی تو اس کی موت آ گئی ہوگی، یا اس کو اس کی بیماری تھی اس کے لیے وقت اتنا لکھا تھا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور یہی ہے، موت تو برحق ہے، تو پھر ڈاکٹروں کا کام کیا ہے؟
ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹ کا کام کیا ہے؟ وہ پھر جہاز کو چھوڑ دے اور بیٹھ جائے. اگر جہاز کے گرنے پر موت لکھی ہے تو جہاز گر جائے گا. اگر انسان نے مرنا ہی ہے، اس کی موت لکھی ہے، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے ہی کیوں؟ ابھی کچھ روز پہلے اسرائیل کے کسی صدر کی بات سن رہا تھا، تصدیق نہیں کر سکا، لیکن وہ بات سن رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے اسے کہا کہ بابا آج مسجد اقصیٰ میں سالانہ دعا ہے تو چلیے. اور اس کا والد اسے کہتا ہے کہ نہیں، پہلے کام کر لیں پھر چلے جائیں گے. اور بیٹی کے حیران کن لہجے کو بھانپتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اتنے سالوں سے بیت اللہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں مسلمان دعائیں کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ کام کرنا پڑتا ہے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ نے دین پھیلانا ہوتا، اس کا کام ہے کن. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید سمجھتا ہے، دلوں کے حال بدل سکتا ہے. اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے سب. وہ بدل دیتا نا. اس نے جہد دکھائی کہ جہد کرنا سیکھو. میرے اللہ کے نبی نے پتھر کھائے طائف کے، کوئی عام بات ہے؟ تم ایک پتھر پر پہر آنے پر لگ جاتے ہو، وہ پتھر کھا کر خون سے لہو لہان ہو گئے. میرے الفاظ شاید غلط ہو جائیں، میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا میری بات سمجھی جائے. دوسری سب سے بڑی خوبی ہمارے عوام کی بے صبری پن کے اندر ہی آ جائے گی، ہمارا غصہ. غصہ انسان کا وہ ہتھیار ہے جسے اگر وہ استعمال کرنا جان جائے تو اس سے بہترین سپاہی کوئی نہیں، اور اگر وہ نہ جانے تو اس سے بدترین غلام کوئی نہیں. غصہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا بوجھ ہے جو زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا، اس کو سرکنا پڑتا ہے، تو اس کے سرکنے کا انتظار کر لیجئے. ایک ڈھلان پر ہے، اس کے سرکنے کا انتظار کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ. کیوں؟ وقت دو، خاموش رہو. مگر نہیں، ہم تو غصہ کریں گے کیونکہ ہم غیرت مند ہیں. غیرت یہ نہیں ہوتی، غیرت یہ نہیں ہوتی. غیرت معلوم ہے غیرت کیا ہوتی ہے؟ آج کے دور میں اگر غیرت سمجھانا چاہوں تو میں بتاؤں گا اپنی غلطی ماننا، یہ ہوگی غیرت. اپنی غلطی تسلیم کرنا غیرت ہوگی. مگر نہیں، ہم یہ ایک غلطی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیشہ دوسرا غلط ہوگا. ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی ہمیں غلط کہے گا تو ہم اسے مار دیں گے. ہمیں غلط کرنے والا پیدا کیسے ہو گیا اس دنیا میں؟ کس ماں نے جنا ہے یہ ہمیں غلط کہنے والا انسان؟ اس کے بعد یہی چار جو ہمارے بنیادیں بیٹھ گئیں، جھوٹ، دھوکے بازی، بے صبری اور غصے کی، اس سے ایک نیا پہلو نکلتا ہے ہماری برائیوں کا. پاکستان بنا تھا ایک نظریے پر، بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں، ایک نظریے پر بنا تھا، دو قومی نظریہ. مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں کے عقائد، دونوں کی عبادات الگ ہیں، روایات الگ ہیں. پر میرا ماننا ہے کہ روایات
تو ان کی ہم میں گھل گئیں، ہماری ان میں گھل گئیں، اور ہم انہیں اپنا حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ رہی بات عقائد کی، تو عقائد مٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ فقط وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھے ہوئے یا جاننے والے لوگ ہیں۔ عبادات ویسے ہی کم ہیں، مسجد کی صفیں خالی ہیں۔ میناروں سے آتی آوازیں ہوا میں کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایک عالم کا کام تھا عوام کو بتانا کہ دین کیا ہے، مذہب اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلانا۔ اللہ نے برکات اور معاملات دونوں چیزیں دی ہیں۔ معاملات میں پھنسا کے انسان کو دنیا نے سمیٹ لیا، اور برکات میں پھنسا کے علماء نے سمیٹ لیا۔ میں اس چیز سے منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ کس عالم کی بات کو مانتے ہیں، آپ جس کو مرضی مانیں، مگر خدا را اپنے دین پر تحقیق کیجیے۔ ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے۔ ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں غلط کیسے کہہ سکتا ہے ہمارے عقیدے کو، بھلے وہ عقیدہ قرآن اور سنت کے منافی ہو، بھلے وہ بات قرآن اور سنت کے منافی ہو، پر نہیں، ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اب مزے کی بات، ہم یوں ہی مثال پکڑتے ہیں، آج کل پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں کچھ الگ ہیں۔ عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اور جو ہماری مذہبی جماعتوں میں جو پیکر کردار ہیں، وہ تحریک لبیک سعد حسن رضوی صاحب۔ اب میں یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان مذہب سے پرے کے لوگ جو ہیں، عمران خان داڑھی کے بغیر والے کی بات کر رہا ہوں، زرداری، شہباز شریف، اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو میری عوام یہ بولتی ہے کہ اب اسلام یاد آ رہا، اور اگر نہیں کریں گے تو میری عوام بولتی ہے کہ اب کہاں سو گئے۔ ہمیں خوش ہونا نہیں آتا، ہمیں سمجھنا نہیں آتا، سمجھائیں گے تو بعد میں۔ دنیا مسلمانوں کے خلاف یوں ہی نہیں ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم غلط ہیں، ہم غلط ہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ پاکستان کو کھانے والا کوئی باہر سے نہیں آیا، ہم اس کے عوام ہیں، ہم کھا رہے ہیں پاکستان کو خود۔ اس ملک کے حالات ایسے نہیں تھے یار، یہ ملک تو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا۔ کبھی اسلام کو پڑھو تو سمجھو گے کہ جس کی بنیاد اسلام ہو وہ ملک کیسا ہو سکتا تھا۔ میرے اللہ کے نبی نے تو عیسائیوں کے وفد کو بھی مسجد نبوی نماز پڑھنے، اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ بھی تو حدیث ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ دین کو علماء کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا پوری طرح،
پر کچھ تو سمجھو، کچھ تو ترجمہ پڑھو، کسی کا بھی لکھا پڑھو، ترجمہ پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ اللہ نے بات کیا کہی ہے تم سے، وہ کہتا کیا ہے، وہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کون ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہو اور تم یہ سمجھ سکو کہ تم کس بڑی ذات کے ماننے والے ہو۔ پر نہیں، ہمیں تو چاہیے کہ حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں میں ہم شامل ہوں۔ بھلے نماز نہیں پڑھتا میں، بھلے قرآن نہیں پڑھ سکتا میں، بھلے قرآن سمجھ نہیں سکتا، بھلے مجھے حدیث کا مفہوم نہیں معلوم، حدیث کیا ہوتی ہے مجھے یہ نہیں معلوم، میں نے صرف نام سنا ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ پھر حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ کسی غیر مسلم کو مار دینا کچھ عرصے پہلے ہوا تھا نا، وہ ایک عیسائی کو مار دیا گیا، کس نے حق دیا اس قوم کو؟ اگر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی زبانی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل کر دینا چاہیے، بالکل ہے، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی بھی آواز اٹھائے اس آواز کو دبا دو۔ جناب ابوبکر صدیق نے یہی کیا، ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ پر وہ ابوبکر تھے، وہ جس کی صداقت میرے نبی نے مانی، میرے نبی نے نام دیا نا صدیق، وہ جس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، وہ جس نے نبی کا ہر دم ساتھ دیا۔ پر ہم کس دل سے اس انسان کو مار سکتے ہیں جب اس نے تو شاید زبانی یا کلامی اس نے بے حرمتی کی، پر میں تو عملی طور پر کر رہا ہوں۔ ایمان 3 حصے تھے نا، زبان سے اقرار، دل سے تسلیم کرنا، عمل سے ثابت کرنا۔ میں نے تو عمل سے ثابت نہیں کیا، میں نے تو عمل سے بے حرمتی کی۔ میرے اللہ کے نبی نے نماز کی کتنی تلقین کی، میں نے بات نہیں مانی، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو غلط کہہ سکوں؟ مجھے خود کو سدھارنا ہے، پہلے ایک مومن بنوں تو صحیح میں مومن نہیں بنتا، پر دوسروں کو مومن بنانے کی پوری تگ و دو کرتا ہوں، اور بدقسمتی سے سامنے والا بھی اسی تگ و دو میں لگا ہے، کیونکہ اسے خود مومن نہیں بننا، دوسرے کو مومن بنتا دیکھنا ہے، بنانا ہے اسے مومن۔ ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا جان گئے ہیں اب، یہ اسی کی اگلی بنیاد ہے، جو مذہبی رواداری نہیں ہے نا ہم میں، اس کی اگلی نسل ہے کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کو استعمال کرنا آ گیا۔ میں آج نعرہ لگا کے کہوں کہ فلاں بندے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، آؤ اسے مار دیا جائے، ہم مارنے چلے جائیں گے اسے؟
ہم اسے مارنے چلا جائیں گے بغیر یہ مانے، بغیر یہ جانے کہ گواہ فیصلہ اول تو منصفین نے کرنا ہے۔ اگر میں بھی فیصلہ کر رہا ہوں تو مجھے گواہ چاہیے۔ گواہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم مانگتے ہی نہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، ہمارے علماء نے بٹھا دی ہے، ہم نے بٹھا دی ہے، قرآن کے طلباء نے، قرآن کے ماننے والوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ سوال نہیں کرنا، دین کے معاملے میں سوال نہیں ہوتا۔ دین، آپ کو ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن بھی سوال کے ذریعے ملی ہے۔ معاملات کو سمجھنے کے لیے سوال ضروری ہے، عقائد کو سمجھنے کے لیے سوال ضروری ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ اسلام سے دور اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کی خوبصورتی کو سمجھ نہیں پائے، اور اس کی غلطی وہ عالم، وہ خطیب، وہ مفتی، وہ مسجد کا امام ہے جو اس انسان میں اسلام کی خوبصورتی نہیں جگا سکا۔ کیونکہ ہمارے ممبر پر تو فلاں غلط اور فلاں صحیح کی بحث چلتی ہے۔ صحابہ کی باتیں بتانا ضروری ہیں، مگر ان سے سبق بتانا ضروری ہے۔ ممبر پر ان کی زندگی کے واقعات سنانے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو واقعہ سنا رہے ہیں اس سے سامنے والا خود ہی نتیجہ اخذ کر لے گا، سبق اخذ کر لے گا، پر اب دنیا وہ نہیں رہی۔ آپ کو سبق بتانے ہیں، یہ سبق انہیں سمجھنے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قوانین دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ، ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ خون دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، اعضاء دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، معاشرے کی بنیادیات سے اٹھائیے۔ معاشرے کی بنیادیات ہی نہیں ہم سنوارتے، ہم انہیں قصے اور واقعات سناتے ہیں، وہ ضروری ہیں، صحابہ سے محبت کے لیے وہ ضروری ہیں، پر ان سے سبق سیکھنے والے اب زندہ نہیں ہیں۔ ہمیں انہیں سبق سمجھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب کو خود کوشش کرنی ہے، وگرنہ پگڑی پہنا ہر انسان عالم کا روپ دھار کر صرف اور صرف مذہب کارڈ کھیل سکتا ہے۔ پگڑی کے بغیر کھڑا ہر انسان آپ میں غصہ اجاگر کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہوا ہے نا، معاشرے کی نہج میں جب بتا دوں، میں جو بات پوری کر رہا ہوں شاید اکثر کو بری لگے۔ ہمارا معاشرہ اس نہج پر ہے کہ فلاں بندہ غلط کر رہا ہے نا، تم اس کو کیوں نہیں روکتے؟ میں بھی غلط کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ غلط کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، آپ اسے روکیے کہ بھئی نہ کرو۔ ہم اکڑ میں ہیں، انا میں ہیں، اچھا یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ سگریٹ پی سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ جبکہ یہ جانتے ہیں کہ سگریٹ غلط ہے، برا ہے صحت کے لیے۔ پر ہم کیوں مانیں؟
ہمارے لیڈر نے جو کہہ دیا، ہماری سر تسلیم خم کر لیا ہم مان ہی نہیں سکتے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ ماننا کہ ہاں ان کا یہ فیصلہ درست ہے اور یہ ماننا کہ وہ درست ہیں، فرق ہے اس میں۔ انسان ہے بھائی، وہ اس کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اپنی لاجک جگاؤ، عقل جگاؤ، استعمال کرو کہ اس کو مشورہ دو کہ یہ غلط ہے۔ ابھی فیصل آباد میں ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے، ملعونہ نے جو بھی دعوے کیے ہیں ہم اس کے دعووں پر بھی بات نہیں کرتے، تدکار ہے اس پر ہم احتجاج میں نکلیں گے۔ احتجاج کیا ہوگا کہ ریاست اسے پکڑ نہیں رہی ہے، جبکہ ریاست نے تو تبھی کام شروع کر دیا تھا، پر ہماری عوام نہیں سنے گی، میری عوام نہیں مانے گی۔ میری عوام نے تب بھی نہیں مانا تھا جب عمران خان کے گھر کے سامنے پولیس کے ساتھ کلیش ہوا تھا، ہم نے تو تب بھی نہیں مانا تھا۔ ہم کسی کے غلط فیصلے کو غلط نہیں مانتے، اگر وہ لیڈر ہے تو وہ ہمیشہ درست ہوگا۔ میں کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوں، نہ کسی ایک کے خلاف ہوں، میں اپنی عوام کے حق میں ہوں اور ان کے خلاف بھی ہوں، کیونکہ غلطی ہماری ہے۔ ہم لوگ اپنا علم، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے پاکستان آج ٹکڑے ہے، آج ٹکڑے ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک ایک لکڑی بچے کو پکڑائی، وہ ٹوٹ گئی، اس نے ساری لکڑیوں کو گٹھا بنا کے پکڑایا، وہ نہیں ٹوٹیں۔ یہ کہانی بچپن سے سنتے آئے ہیں، پر مانی کس نے؟ ماں باپ کے رخصت ہوتے بچے ایسے لڑتے ہیں جیسے شاید دو دشمن ممالک کی جنگ کے سپاہی ہیں۔ اسلام کا نام ہی سلامتی سے، تو سلامتی پھیلائیے۔ آج کی بات یہیں ختم کرتا ہوں، لمبی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ پائے، کچھ سمجھ پائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی انہی خوبصورت چہچہاتی چڑیوں کی آوازوں میں اور امڑتے سورج کے ساتھ۔ خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ تعالی عز و جل، واللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔